بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا ہے۔ دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اور سوچ کا سکون اللہ کے سچ سے اپنی سوچ کی پرکھ میں ہے۔ کچھ لوگوں کو دکھاوے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنی اوقات تک دکھا دیتے ہیں۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، لیکن جب ایک مرد روتا ہے تو وہ عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ انقلاب ہمیشہ نوجوان لاتے ہیں، لیکن جس معاشرے میں نوجوان چمچہ گیری کی راہ پر چل پڑیں، وہاں انقلاب نہیں، غلامی راج کرتی ہے۔ اصلی مرد حالات سے لڑتا ہے، اور کمزور مرد گھر کی عورتوں سے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہو۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کو ان کے کردار پر کم اور اپنی ضرورت کے معیار پر زیادہ پرکھتے ہیں، اسی لیے ضرورت کے بدل جانے پر رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ عورت کی توہین تو بے دین گھروں میں ہوتی ہے، صالحین کے گھروں میں عورتیں ملکہ ہوتی ہیں۔ عورت آسانی سے رنگوں کے درمیان فرق کر لیتی ہے، لہٰذا وہ اگر آپ سے کہے کہ آپ بدل گئے ہیں تو اس سے بحث نہ کریں۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ عورت کو تو سبھی حقوق اس دن دے دیے گئے تھے جس دن سورۃ نساء نازل ہوئی۔ ہر وہ چیز جو آپ کے مسکرانے کا باعث بنے، اسے راز میں رکھیں۔ لوگ ان چیزوں کو برباد نہیں کر سکتے جن کو وہ نہیں جانتے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں عقل کے تابع رکھنا چاہیے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو زمین پر بیٹھ کر چاند پر داغ کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ 3 کام اللہ کو پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ کسی روشن دل انسان کا خادم ہو جانا کسی بادشاہ کے دربار میں ایک ادنیٰ درباری ہونے سے بہتر ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ جس طرح مردوں کو باحیا عورتیں اچھی لگتی ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی باکردار مرد اچھے لگتے ہیں۔ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزاق پر یقین ہوتا ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تنقید کرنے والوں کو آپ پانی پر چل کر بھی دکھا دیں، تب بھی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا، اس لیے چل رہا ہے۔
داڑھی اور پردے کے لیے بس اتنی دلیل کافی ہے کہ دنیا کے حسین ترین چہرے پر داڑھی تھی اور کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتوں نے پردہ کیا۔ زندگی کی حقیقتیں ناولوں میں لکھی ہوئی دلکش لائنوں سے ہمیشہ مختلف رہی ہیں۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں کم رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ اگر آپ سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو تھپ تھپانے یا تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہر معذرت کرنے والا نہ ہتاوار ہوتا ہے نہ کمزور، یہ صرف تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا ہر سٹیٹس ان کے لیے ہی ہے۔ ہمارے والدین ہماری دولت کے نہیں بلکہ ہماری توجہ اور محبت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی نہ بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم تو توبہ کر لو لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا وہ آخرت میں تمہاری تباہی کا سبب بن جائے۔ جس دعا کے لیے ہم الفاظ کا چناؤ نہیں کر پاتے وہ دعا پروردگار ہمارے دل سے جان لیتا ہے۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔